فرعون نے اپنی قوم میں آواز کو بلند کیا اور کہا اے میری قوم الیس لی ملک مصر، کیا یہ ملک مصر میرا نہیں ہے؟ اور یہاں جو نہریں چل رہی ہیں میرے نیچے، کیا یہ میری نہیں ہے؟ افلا تبصرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، کیا میں اس سے بہتر نہیں ہوں؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، مہین کہتے ہیں کم تر آدمی کو، کہ اس کم تر آدمی سے کیا میں زیادہ نہیں ہوں؟ نعوذ باللہ۔ ولا یکاد یبین، اور یہ تو بول بھی اچھی طرح نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اندر لکنت تھی، ذرا اٹک کر بولتے تھے۔ ولا یکاد یبین فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین۔ فرعون کہنے لگا اگر یہ اللہ کا پیغمبر ہے تو پھر اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اترتے، یا اس کے ساتھ ملائکہ فرشتے اس کے ساتھ ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ اس پر تو سونے کی بارش ہونی چاہیے کیونکہ پیغمبر ہے اللہ کا۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں نا کہ پیغمبر ہے تو پھر اس کے پاس پوری حکومت ہونی چاہیے، سونے چاندی کے ڈھیر ہونے چاہیے، اور جناب نوکر چاکر اور پوری دنیا اس کے قبضے میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ لیکن اللہ کچھ اور ہی چاہتے ہیں، اللہ کا نظام کچھ اور ہے، اللہ کا نظام کچھ اور ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مشرکین مکہ نے اتنے مظالم ڈھائے کہ آپ کی جوتی مبارک خون سے رنگین ہو گئی اور آپ بیٹھ گئے ایک جگہ، اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کر میرے محبوب سے کہو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان دونوں پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے، اگر آپ چاہیں کہ پھر ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو کچل دیا جائے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی قوم کے اندر، ان کی نسل کے اندر کوئی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو اللہ کا نام لینے والے ہوں۔ تو سونے کے پہاڑوں کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ تو انبیاء کا جو فقر ہے وہ اختیاری ہے، ورنہ انبیاء سب سے امیر ہوتے ہیں، اس لیے کہ سب سے اعلیٰ چیز اللہ نے ان کو دی ہوتی ہے، جو اللہ کا دین ہے، اسی کو پھیلانے کے لیے آتے ہیں، اس لیے کہ سارا کچھ ہی اللہ کا ہے، سارا کچھ اللہ کا۔ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ تو پھر لوگوں نے فرعون کی اتباع کر لی، اس لیے کہ وہ اس طرح اس نے فساد و بلاغت سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیا، اپنی طرف مائل کر لیا۔ تو اصل چیز ہے اتباع، اتباع، اللہ کی بات کو ماننا۔ کہ سونا چاندی اور حکومت اور مال و دولت یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے۔ مال و دولت اور حکومت، مال بڑا تھا، قارون کے پاس بڑا مال، لیکن مال اس کے کام نہیں آیا، زمین کے اندر دھنس گیا، اور پھر معافیہ مانگ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ معاف کر دے، اے موسیٰ معاف کر دے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا زمین اور نگل جا، اور نگل گئی، یہاں تک جب پھر معافیہ مانگتا رہا، پھر حکم دیا اور نگل جا، ساری زمین نے نگل لیا۔ اللہ پاک نے وحی بھیجی ہے موسیٰ میرا ایک بندہ تجھ سے معافیہ مانگتا رہا، تو نے معاف نہیں کیا، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میری بادشاہت کی قسم، اگر مجھے ایک دفعہ بھی پکارتا، مجھ سے ایک مرتبہ بھی معافی مانگتا تو مجھے معاف کر دیتا میں اسے۔ وہ تو تجھ سے معافیہ مانگتا رہا، تو نے معاف نہیں کیا، اگر مجھ سے معافی مانگتا تو میں اسے معاف کر دیتا، ایک مرتبہ کہنے سے ہی معاف کر دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ کی مغفرت دیکھیں، اللہ کا معاف کرنا دیکھیں، کہ ایک اللہ کا نافرمان، پیغمبر کا نافرمان، اور پیغمبر پر الزام لگانے والا، الزام لگایا تھا موسیٰ علیہ السلام پر جس کی وجہ سے زمین کے اندر دھنس گیا۔ ایک عورت کو تیار کر کے لایا تھا، ایک عورت کو تیار کر کے لایا کہ موسیٰ پر الزام لگاؤ، موسیٰ پر الزام لگا دیا اس نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی واقعی
میں نے تجھ کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ تو وہ گھبرا گئی اور سچ بول دیا کہ نہیں موسیٰ اس نے مجھے پیسے دیے، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا زمین اس کو نگل جا اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ تو نے تو معاف نہیں کیا، اگر یہ ایک مرتبہ بھی مجھے پکار لیتا تو میں اسے معاف کر دیتا۔ جیسے کہ واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی اپنے بت کو پکار رہا تھا، حاجت ہو گئی، کوئی ضرورت پیش آ گئی، یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم کہہ رہا ہے۔ اب بت کہاں جواب دے گا؟ بھی بت کو جواب دیتا ہے نہیں، تو ایک دفعہ بھولے سے نکل گیا یا صمد، یا صمد، صمد اللہ کا نام ہے۔ اوپر سے آواز آئی لبیک یا عبدی، لبیک، حاضر ہوں میرے بندے، حاضر ہوں میرے بندے۔ اللہ کو پکار کر تو دیکھو، راتوں کو اٹھ کر اللہ کو منا کر تو دیکھو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر تو دیکھو، اللہ سے مانگو تو صحیح، بھی اللہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ آزمانے کے لیے مانگ لو، چلو تھوڑا سا روزانہ 5 منٹ رو اللہ کے سامنے اور مانگو، دیکھو وہ چیز ملتی ہے کہ نہیں۔ لیکن اتنی جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم کہیں گے یا اللہ یہ چیز دے دے اور فوراً اوپر سے ٹپک جائے اور اوپر سے چھن چھن کی یا اللہ پیسے دے دے، اور تھوڑی دیر کے بعد اوپر دیکھیں گے ابھی تک اوپر سے کوئی چھن چھن نہیں ہوئی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صلی الحائق رکعتین وینتظر الوحی، جو لاہے نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی اور وحی کے انتظار میں بیٹھ گیا کیا وحی آئے گی۔ تو ایسی جلدی بھی نہیں مچانی چاہیے کہ 2 رکعت نفل پڑھ لی، اللہ سے مانگا، دعا مانگی، روئے اور کچھ نہیں ملا۔ وہی ضرور ملے گا، یاد رکھیں اللہ ضرور دیتے ہیں، اللہ حالات کو تبدیل ضرور فرماتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر لگتی ہے، اتنی جلدی نہیں۔ دنیا کا چھوٹا سا کاروبار بھی اتنی جلدی نہیں چلتا، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ سے ہم فوراً بات بنوا لیں۔ ہاں وہ وقت بھی آئے گا، وہ وقت بھی آ جاتا ہے جب آہستہ آہستہ محنت کرتے ہیں، تو وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے اللہ فوراً اس کی بات کو پورا کرتا ہے۔ ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لا برہ، کہ اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے، اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی فاستخف قومہ فاطاعوہ، لوگوں نے جو ہے نا فرعون کی اتباع شروع کر دی۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مال و دولت کے اندر ہی کامیابی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مال و دولت کے اندر کامیابی نہیں، حکومت کے اندر نہیں ہے۔ فرعون نے پوری دنیا پر حکومت کی، تو کیا حکومت کام آ گئی؟ نہیں، نہ دولت کام آئی، نہ حکومت کام آتی ہے، نہ خزانے کام آتے ہیں۔ کام کیا تھا بھئی؟ اعمال صالحہ، پیغمبر کی اتباع، پیغمبر کی اتباع اصل چیز ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جو رسول کہہ رہا ہے اس کی بات مان لو، جس سے روک رہا ہے اس سے رک جاؤ، فانتہوا، اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت چیز ہے، جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچتے رہو، اللہ کی خفیہ پکڑ سے بچتے رہو، اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ اپنی خفیہ پکڑ سے ہمیں محفوظ فرما۔